السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ، نفع دینے والے علم سے ہمیں نوازیے اور گمراہ کرنے والے علم سے ہماری حفاظت عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 پر غور و فکر کیا تھا کہ آیت 35 کیوں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں چیک لسٹ دیا گیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی چیک لسٹ بنا لی ہوں گی انشاءاللہ، اور اس چیک لسٹ کو روزانہ دیکھتے رہنا ہے۔ فرسٹ ون، مسلمین، مومنین، قانتین، مصدقین، صابرین، یہ ساری چیزیں کیا میں بن رہی ہوں، یہ سارے چیک لسٹ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے، تو پھر ہمیں اس آیت پر زیادہ سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس آیت کو چنا تھا۔ اگر ہم اس کے اوپر ہم چیک لسٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ساری خوبیاں ہمیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گی۔ ہمارا ایک ہی مین مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کیا ہے ہماری زندگیوں کا مقصد؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اس چیک لسٹ پر کھرے اترنا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم کیسے اتریں، اگر ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو اسے کیسے پورے کریں۔ تو ہمیں رینڈملی دیکھنا ہے۔ صحابہ کی شخصیت کو دیکھ لیجیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیسے ہر آیت کو کیسے غور و فکر کرتے تھے، ہر آیت کو اپنے اوپر لیتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس آیت پر غور و فکر کیجیے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کو، ہماری تقدیروں کو بدلنے والی آیت ہے۔ اگر ہم اس آیت پر کھرے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے والا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ ہماری اس خواہش کو قبول عطا فرمائیے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے پچھلے صحابہ کیا کرتے تھے، کیسے وہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ ہمیں بھی ویسی نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے۔ 11 مہینے نیکی کے کام کرنے والا مسلمان کو ایک رمضان کا مہینہ کیا کرے گا، وہ اور زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرے گا۔ فار ایگزامپل، کوئی بزنس مین ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ بزنس میں وہ ہمیشہ محنت کرے گا، لیکن جب سیزن آتا ہے اس کے بزنس کا تو وہ کیا کرتا ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے۔ اب کپڑوں کا ہی لے لیجیے، کپڑوں کا بزنس ہے تو کیا کرتے ہیں، جب کچھ عید آتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ، اور ایکسٹرا ٹائم اپنی دکان کھولتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر مہینہ، ہر روزانہ ہمیں نیکی کرنا ہے، لیکن رمضان کیا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو اس نیکی کے سیزن کا بھرپور فائدہ ہمیں بھی اٹھانا ہے۔ ہمیں ایکسٹرا سے ایکسٹرا عبادتیں اس میں کرنی ہیں، اور ایکسٹرا کیا عبادتیں ہم کر سکتے ہیں، ایکسٹرا ایسی کیا چیزیں کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو دیکھیے، اس مہینے میں تو 2 عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت اور دوسری ہے سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیے، ہر سال رمضان کے مہینے میں ایک بار قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، لیکن جس سال ان کی وفات ہوئی وہ
2 بار قرآن مجید آپ جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سنائے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جس پر قرآن اتری تھی وہ شخص رمضان کے مہینوں کو اتنے خاص لے کر اس میں قرآن ختم کرتا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں کتنے بار قرآن ختم کرنا ہے اور کتنی قرآن کی تلاوتیں ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے. تو آج سے ہم یہ معمول بنا لیں گے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، نہ ہم چھوڑیں گے، نہ ہمارے گھر والوں کو قرآن کی تلاوت کرنے سے چھوڑیں گے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ کتنی مرتبہ قرآن ختم کریں، ایک بار بھی کیوں نہ ختم کریں، لیکن کچھ نہ کچھ اس قرآن کی تلاوت سے سیکھیں. ایک حرف کو ہمیں 10 نیکی ملتی ہے. تو اگر اس قرآن ہم اس رمضان کے مہینے میں پڑھنے والے بنیں گے تو کتنے نیکیاں کمانے والے بنیں گے. تو ایٹ لیسٹ ہر نماز کے بعد 5 پیجز انشاءاللہ 5 پیجز ایچ نماز کے بعد. نہ آپ پر کوئی بوجھ ہوگا جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو معمول نہیں ہے. میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ کتنی بھی دیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کو عادت نہیں ہے قرآن سے زیادہ، ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ ہر نماز کے بعد 5 پیجز، ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد 5 پیجز سے پڑھیے آپ. تو دیکھیے، لیکن کسی قاری کو لگائیے اور اس قاری کے ساتھ ہمیں یہ 5 پیجز کمپلیٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ اس رمضان میں سیکھیں گے. ایٹ لیسٹ تجوید تو سیکھیں گے. اگر کوئی ہے جو ترجمہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ترجمے والی قرآن بھی اپنے ساتھ رکھیے اور ترجمہ بھی سنتے رہیے. اور جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود آیتیں تلاوت کرتے رہے، وہ خود بخود اس کو سمجھ جائیں گے. تو کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 5 پیجز کسی قاری، کوئی بھی قاری جو آپ کو پسند ہے، اس قاری کی آواز میں پڑھنا ہے. تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جذبات اس کے اندر، جذبات ہمارے دلوں کے اس میں ڈوب جاتے ہیں. کیا ہے ہمارے دلوں میں، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، کسی کے لیے غیبت ہے، کسی کے لیے غصہ ہے. یہ ساری نفرتیں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں. سارے جذباتوں کو نکال کے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت نفس کو پاک کرنے والی ہے. تو ایسی تلاوت کریے کہ آپ کے نفس پاک ہو جائے، ہمارے دلوں سے یہ ساری گندگی پوری صاف ہو جائے. قرآن سے جڑے رہنے کی خواہش ہمیں ہمیشہ کرنا ہے. اگزامپل، ہمیں ایسے جو بھوک نہیں لگتی اور بھوک لگنے والے انسان، دونوں میں فرق رہتا ہے نا. بھوک لگنے والے شخص کو کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی بھوک ہوتی ہے. جو بھوک نہیں لگتی وہ شخص کو کھانے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں بھوک لگنے والے، قرآن کی بھوک لگنے والے شخص بننا ہے کہ ہمیں ہمیشہ قرآن کی بھوک ہمیشہ لگی رہنا ہے. کبھی ہمیں قرآن کی بھوک کی کمی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارے اندر قرآن کی بھوک لگی ہوئی رہنا ہے، تبھی ہم قرآن پڑھنے والے بنیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں، میری تو خواہشیں مر گئی. کیا میری خواہشیں مر گئی ہیں؟ یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. تنہائی میں بیٹھنا ہے، توجہ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے.
ایک صحابی تھے جس کو کیا ہوا تھا، تیر ان کے اوپر سے چلے گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ اس تیر کو نکال دیجیے. اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کے جسم سے وہ تیر نکل کر باہر چلے گئی. جب انہوں نے پوچھا کہ کیا میرا تیر نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تیر تو کب کا ہی نکال دیا گیا ہے. تو یہ خواہش، یہ بھوک قرآن کی ہمارے صحابہ میں تھی. تو اس درجے کا تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ذاتی غموں کو قرآن کے اندر دبا دیں گے ہم. جو بھی ہماری ذاتی غمیں ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی غم اندر ہے، تو وہ ساری چیزوں کو ہم اس مہینے میں قرآن کے اندر دبا دیں گے. ہم اس قرآن کو ہمارا بیسٹ فرینڈ بنائیں گے، کمپیشنیٹ بنائیں گے، کمپینین بنائیں گے. قرآن کا ساتھی، ہمارا خبر کا ساتھی اس قرآن کو بنانا ہے. تو اگر ہمارے خبر کا ساتھی بننا ہے، ہماری سفارش کرنے والا بننا ہے، تو ہمیں اس سے لگاؤ رہنا ہے. اس قرآن سے ہمیں کتنی محبت رہنا ہے. ایک حدیث ہے، اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن مقرب اور معزز فرشتے میں رہتے ہیں. یعنی جو بھی اچھی طرح سے قرآن تلاوت کرتا ہے وہ قیامت کے دن مقرب اور معزز فرشتوں میں رہتا ہے. اس کی دلیل ہے، مسلم کی روایت ہے، 1862 اس کا نمبر ہے. تو دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو ہمیں ایسی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں معزز اور مقرب فرشتوں میں اترنا ہے. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری ایک پیسفل لائف ہے؟ آج کل کی زندگی میں کوئی ایک شخص یہ کہے گا کہ میری تو پیسفل لائف ہے؟ آئی تھنک کوئی بھی نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اس کے دل اللہ کے ذکر سے نہیں بھرے ہوئے ہیں. اگر ہمارے دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ I have not have a peaceful life. لا ذکر اللہ مطمئن قلبی. جس کا دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں اس کو تو مطمئن رہتا ہے. اور ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ ایک صحابی تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت. جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھدکنے لگ رہا تھا. تو پاس ایک چھوٹا سا بچہ ان کا سویا ہوا تھا، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں وہ گھوڑا اس بچے پر نہ گرے. تو انہوں نے اس قرآن کی تلاوت کرنا وہیں پہ چھوڑ دی، اور دوسرے دن فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ سنایا کہ کہا کہ جب بھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میرا گھوڑا بھدکنے لگا، اور میں نے اس ڈر سے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ میرا گھوڑا اس بچے پہ نہ گرے. ایسا کیوں؟ میرا گھوڑا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ دیتا تو اتنے فرشتے تیرے گھر میں بھر جاتے کہ صبح تک تیرے پڑوسیوں کو بھی وہ فرشتے نظر آ جاتے. تیرے گھر میں سکینت اتر رہی تھی جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ماشاء اللہ، الحمدللہ. قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں سکینت اترتی ہے، یعنی فرشتے اترتے ہیں. تو ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہمیں کتنا کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی فرشتے اتریں. ہماری تلاوتوں کو ایسی بنانا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی فرشتے اتریں. ہمارے دلوں، ہمارے اندر کیا ہے کمی؟ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ٹینشن سے. شوہر کچھ نہ کہے، اگر ہمارے بچے کچھ بات نہ سنے تو ہم واٹ ہیپن ٹو اس، وی ول آؤٹ آف کنٹرول. ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جب کوئی ہماری بات نہ سنے یا ہمیں کوئی بات پسند نہیں آئی ہمارے بچوں کی، تو ہم آؤٹ آف کنٹرول آتے ہیں. جب بھی ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو قرآن کو پکڑ کر بیٹھ جانا ہے. آپ کو خود
آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھیے. کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، میرے رب سے ڈرنے کی، میرے رب سے ملاقات کرنے کی کوئی خواہش میرے اندر آ رہی ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے. تو رمضان اور قرآن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. رمضان میں ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں، قرآن سے ہمیں جڑے ہوئے رہنا ہے، اور 4 چیزوں کو بھی رمضان میں جڑے ہوئے رکھنا ہے. کیا ہے وہ؟ تقلیۃ الطعام یعنی کم کھانا، تقلیل الکلام یعنی کم بات کرنا، تقلیل المنام یعنی سونا بھی کم کرنا ہے، اور گیدرنگز کم کرنی ہے، کھانا کم کھانا ہے اور بات کم کرنی ہے. اور ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ یہی کرتے تھے، ہمارے نبی یہی کرتے تھے، ہمارے تابعین جو بھی ہیں وہ سب جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ساری چیزیں چھوڑ کر قرآن کی تلاوت پر لگ جاتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یہ سارے لوگ کیا کرتے تھے، جو بھی لوگ کلاسز لیتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے اور صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. تو ہمیں بھی ویسی کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کلاسز کوئی جا رہے ہیں تو کلاسز کو چھوڑ دیں گے، ہم سارے کام چھوڑ دیں گے. وی شوڈ آرگنائز، اور 1-2 گھنٹے ہمیں نکالنا ہے قرآن کے لیے، اور ٹائم کو آرگنائز کرنا ہے. نیٹ میں گھسے رہتے تھے پہلے، اب نیٹ سے ہمیں دوری کرنا ہے. میسیجز بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہم کوشش کریں گے ایٹ لیسٹ ہر نماز کے بعد 5 پیجز آف قرآن ایک قاری کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش انشاءاللہ ضرور اور ضرور کریں گے. پہلے کے صحابہ کیا کرتے تھے، 3 دن میں، 7 دن میں یا 40 دن، بہت کم لوگ تھے جو قرآن ختم کر دیتے. تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. اگر آپ یہی روٹین تھرو آؤٹ آپ کی لائف میں بنا لیں گے کہ ہر نماز کے بعد آپ 5 پیجز پڑھ لیں گے تو ایوری منتھ ہم ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں. ہم بھی ہمارے تابعین صحابہ کے جیسے مہینے میں ایک قرآن ہم ایزیلی ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ہر نماز کے بعد 5 پیجز پڑھ لیں. تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنا ہے، اور ہماری تلاوت کو اچھی کرنا ہے. سالم ایک صحابی تھے، ایک غلام تھے وہ سالم، جس کو حضرت حذیفہ نے آزاد کر دیا تھا. ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا جب عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے گزر رہی تھی تو تب انہوں نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے ان کی سالم کی تلاوت سنی، اور انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ سالم کی تلاوت سنی، اور انہیں بھی وہاں پر لے کر آئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کی تلاوت سنی تو کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والا بنایا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والا بنایا. اس کی دلیل ہے ابن ماجہ 1100. تو اچھی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ہمارے نبی بھی پسند کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم بھی اچھی سی اچھی تلاوت کرنے والے بنیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک قاری کو پکڑ لینا ہے، اور اس قاری کے ساتھ ہمیں بھی اس کو دہرانا ہے. تو انشاءاللہ ہماری بھی تلاوت اور ہماری بھی قرآن بھی ختم ہو جائے گی، اور ہماری تلاوت بھی اچھی ہو جائے گی. عبداللہ بن مبارک ایک عورت کے ساتھ 8 دن تھے، اور جب انہوں نے ان کے بیٹوں سے ملا، کچھ نام ہے اس صحابیات کا،
وہ کیا کرتے تھے، وہ صحابیت ہر چیز، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہر بات قرآن کے ذریعے کرتے تھے. تو جب انہوں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ میں نے 8 دن میں انہیں قرآن کے سوا کسی اور الفاظ کا یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر چیز کو قرآن سے جوڑ کر بتاتی ہیں، یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف 8 دن سے دیکھا، ہم نے تو انہیں 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے سوا کچھ نہ سنا، کچھ نہ دیکھا. تو الحمدللہ جیسی اولادیں ہیں جو اپنی ماں کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. تو کیا ہم ایسے بن سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ایسی بننا ہے کہ ہر چیز ہماری قرآن کے ذریعے ہو، ہر بات ہماری قرآن کے ذریعے سے ہو. تو اس کے لیے ہمیں پہلے دوڑ کرنی ہے، ہمیں آغاز کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی اس کا آغاز کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم ہاؤس وائفس ہیں تو گھر کو سارٹ آؤٹ کریے، گھر کے کام جلد سے جلد ختم کریے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جائیے. اگر کوئی گرلز یا لیڈیز جابس کرتے ہیں تو 1 مہینہ چھٹی لے لیجیے، یا اپنا آفس کا ورک، یا آئی تھنک موسٹ آف دا اب تو ورک فرام ہوم ہی ہے سب لوگوں کو. تو انشاءاللہ ورک فرام ہوم رہنے والوں کو بھی ایٹ لیسٹ ہر نماز کے بعد 5 پیجز انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ پڑھیں وتھ فنکاری. اب ہم کیا کرتے ہیں، دا بیسٹ کپڑے خریدنے جائیں گے تو کیا کریں گے، ہم بیسٹ برانڈڈ کپڑے لیں گے یا کوئی سستی سی چیز لیں گے؟ وی وانٹ دا بیسٹ، تو ہم بیسٹ برانڈڈ کپڑے ہی چنیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم میں سے وہی چنیں گے جو بیسٹ برانڈڈ ہیں. تو ہمیں بیسٹ برانڈڈ بننا ہے، تو ہمیں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کرنا ہے، جبھی ہم بیسٹ برانڈڈ بنیں گے، ورنہ ہم بھی وہی سستی چیز بنے ہوئے دکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ چننا پسند نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہماری تلاوتوں کو اچھے کرنے کا موقع ہم مل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو، ہماری تلاوتوں کو ہم اچھی طریقے سے کرنے والے بنیں. اس رمضان کے مہینے میں ہماری تلاوت کو ہم ٹھیک کریں گے. تو کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک قاری کو لگا کر ہم اس کو ان کے پیچھے پڑھیں گے. جلدی جلدی پڑھنا نہیں ہے، سکون سے پڑھنا ہے. اور ہمارے دلوں میں یہ دین کی بیج کو اگائیے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے والے بنیے. تو اور کیا کرنا ہے، ہم روزے کی حالت میں اگر ہم ہیں تو یہ نظر نہیں آنا ہے. کیا کرتے ہیں، اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمارا اجڑا ہوا منہ رہتا ہے، ہم بال بھی نہیں کرتے، ہمارا حلق سوکھ گیا گرمی کے لیے. یہ ساری شکایتیں ہماری طرف سے نہیں کہ وی ہیو ٹو بی فریش ان دا روزہ. ہمیں اب مارننگ کی ہمیں شاور لے لینا ہے اور ہمیں ایکٹیو رہنا ہے. روزے کی حالت میں بھی ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، کیونکہ یہ روزہ ہم اگر ایکٹیو نہیں رہیں گے تو ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم مجبوری دکھا رہے ہیں. یا جب گرمیاں سخت ہیں تو روزہ تو لگتا ہے، لیکن یہی روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو انشاءاللہ ہم ان روزوں میں ایکٹیو رہنے کی کوشش کریں گے اور خوب سے خوب قرآن سے جڑے رہنے کی کوشش کریں گے، اور ساری دوسری چیزوں کی اہمیت ہماری ان دنوں میں ہم کم کر دیں گے. کم باتیں کریں گے، کم فون کالز کریں گے، کم انٹرنیٹ پر دیکھیں گے، کم ساری چیزیں کم ہو جائیں گی، اور قرآن کی اہمیت، قرآن کی تلاوت ہماری ان دنوں میں مین چیز زیادہ ہو جائے گی، اور ہماری نیند بھی ہم سیکریفائز کرنے والے بنیں گے. انشاءاللہ آج کا گول یہی تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت، دا بیسٹ تلاوت کرنے والے بنیں. یہ گول ہم سب کو آج کے لیے بنانا ہے. انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ اگر میری باتیں آپ کے دل تک پہنچے اور آپ سب لوگ بہترین تلاوت کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دا بیسٹ برانڈڈ پرسن سمجھ کے ہم سب کو جنت میں لے جانے والے بنے.
آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔